مدنی کے خطیب حضرت مولانا امداد اللہ صاحب جو کہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا بیان فرمائیں گے اور آپ حضرات ان کا بیان سن کر انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے۔ حضرت مولانا امداد اللہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم المقام واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اس دیاں دو آیات مبارکہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔
اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت صحیح حق گل کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل نو سجان دا مقصد کہ اللہ رب العزت دی کتاب دا ذکر ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا ذکر ہو جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ہستیاں دا تذکرہ ہو جائے، جنہاں لوگاں نے اس دی محنت کی تھی اور کوشش کی تھی۔ اللہ رب العزت اس نو قبول و منظور فرمائے، اور زیادہ اخلاص دے نال دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل چیز اللہ دی رضا ہے۔ دین دا کوئی شعبہ، کوئی حصہ، چھوٹے تو چھوٹا عمل، بڑے تو بڑا عمل، اللہ دی دربار دے اندر اس وقت قبول ہے کہ خالص اللہ دی رضا دی خاطر ہو۔ بیان کرنا بھی اللہ دی رضا دی خاطر، سننا بھی اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر، وگرنہ بیانات بہت زیادہ اس دنیا دے اندر ہو رہے ہیں، بیان کرنا لے بیان کر رہے ہیں، سنن آلے سن رہے ہیں، لیکن اصل جڑا مقصد ہے اللہ دے دین دی کسے مجلس دا، وہ ہے اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دی رضا مندی۔ اور جس وقت اللہ دی رضا مندی مل گئی، سمجھو کامیابی ہی کامیابی، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ دی رضا نو حاصل کرنا، اللہ دی رضا مندی نو پا لینا، اتنا اعلیٰ تے عرفہ درجہ، اتنا اعلیٰ تے عرفہ مقام ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مومن ایماندار جنت دے اندر پہنچ جائے گا، اللہ دی دربار دے اندر اس دا ایمان بھی قابل قبول نکل آیا، اس دے اعمال بھی درست نکل آئے، پھر اللہ نے سجے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ بھی تھما دیتا، پھر جنت دے اندر پہنچا دیتا۔ اس تو بعد اللہ رب العزت دی ذات اپنی رضا مندی دا اعلان کرن گے عام مومنین واسطے، جڑے عام مومن نے، عام ایماندار نے۔ ہاں کچھ ہستیاں ہیں جنہ واسطے اللہ نے اے ساڑی فٹیک دنیا دے اندر عطا کی تھا، اور وہ ہستیاں صرف امام الانبیاء خاتم النبیین میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دیاں ہستیاں۔ اللہ نے اے رتبہ، اے مقام باقی ساری کائنات واسطے انبیاء تو علاوہ صحابہ دی جماعت نو عطا کیتا۔ صحابہ تو علاوہ کسے پیغمبر دے صحابی واسطے، کسے پیغمبر دے امتی واسطے اللہ نے یہ دنیا دے اندر نہیں عطا کی۔
ہاں یہ رتبہ اور مقام اگر اللہ نے عطا کیتا تو او صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی جماعت نو عطا کیتا، یا پھر مومنین نو اللہ جنت دے اندر پہنچان تو بعد داخلے تو بعد عطا کرن گے، اور وہ بھی اس طریقے کہ امام الانبیاء میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مومن جنت دے اندر پہنچن گے اللہ دے انعامات اور نعمتاں نو پا لین گے، بے شمار انعامات اور نعمتاں مل جان گیا، کسی چیز دی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اس وقت اللہ رب العزت دی ذات فرمان گے کہ اے مومنو، اے ایماندارو، کچھ طلب کرنا چاہتے ہو تو طلب کر لو، کچھ منگنا چاہتے ہو منگ لو۔ مومن ایماندار فرمان گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، ہن کی منگی؟ جنت مل گئی، جنت انعامات تے نعمتاں مل گئیاں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات دوسری مرتبہ فرمان گے، پھر اسے طریقے تیسری مرتبہ فرمان گے، جس وقت تیسری مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات سوال کرن گے، کہیں گے کہ کچھ منگنا تا منگ لو۔ اس وقت او مومن ایماندار آپس دے درمیان کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات بار بار اصرار کر رہے ہیں، دنیا دے اندر کوئی مشکل پیش آ جائے ہا، کوئی مسئلہ پیش آ جائے ہا، اساں علماء دی طرف متوجہ ہوندے آسے، اس مسئلہ او سوال علماء کو لے کے مفتیان اکرام دے کو لے کے حاضر ہوندے آسے، اس مسئلے دا حل مل جاندہ ہے۔ اس واسطے وہ عام مومنین کہیں گے چلو علماء دیکھو، یعنی اللہ نے اس امت دے علماء دا بھی اتنا بڑا مقام رکھیا کہ جنت دے اندر بھی عام مومنین نو اس دی ضرورت پہ جائے گی، وہ چلن گے جا کے سوال کرن گے، اس امت دے علماء جواب کہیں گے اللہ دا دیدار منگ لو۔ اللہ جو بار بار اصرار کر رہے ہیں کچھ منگنا منگ لو، تب علماء کہیں گے، علماء فرمان گے کہ اللہ دا دیدار منگو، اللہ دا چہرہ منگو، اللہ نو دیکھنا منو۔ جس وقت مومنین مطالبہ کرن گے اللہ اپنا دیدار کروان گے، اور یہ دیدار سب تو بڑی نعمت ہونی۔ جنت دے اندر جتنے انعامات، جتنیاں نعمتاں، انہاں وچوں سب تو اعلیٰ تے عرفہ نعمت اللہ رب العزت دی دیدار ہونا، اللہ دے چہرے انہوں دیکھنا۔ باقی ساریاں نعمتاں، باقی ساری انعامات پیچھے رہ جان گے، اللہ دا دیدار سب تو اعلیٰ تے عرفہ چیز مل جائے گی۔ پھر ملے بھی درجہ بدرجہ، کسی نو روزانہ، کسی نو 5 وقت، کسی نو ہفتے بعد، کسی نو مہینے بعد، وہ درجہ بدرجہ ہر مومن۔ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات دیدار کروان گے، اس وقت اللہ رب العزت کی ذات اعلان کر کے فرمان گے کہ اے مومنو میں تواڈے اتے راضی ہو گیا، یعنی اے رضامندی دا سرٹیفکیٹ اس وقت دیدار ہون تو بعد ملے گا۔ باقی رہ گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی ہستیاں کہ جنہوں اللہ نے سرٹیفکیٹ ہی دنیا تے دے دیتے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اللہ انہاں اتے راضی، اے میری ذات اتے راضی۔ کیوں اللہ نے اے رضامندی دا سرٹیفکیٹ دنیا دے اندر عطا کیتا
کیونکہ اللہ نے انہوں اس دین دا محافظ بنایا. پیغمبر علیہ السلام دے کولو دین نو پہلے حاصل کرنا لے سبق لینا لے انہاں دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا لے او ای صحابہ دی جماعت سے. اللہ نے جس مقام اتے بھی قرآن مقدس دے اندر مومنین دیاں صفات دا ذکر کیتا اسے مقام اتے اللہ نے آخر دے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا ذکر. اللہ نے فرمایا کہ اے میری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولئک علی ھدی من ربہم، اے او لوگ نے جنہوں اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا. اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ نے کہ جنہوں اللہ نے کامیاب قرار دے دیتے، کامیاب ہونا لے. اور اللہ نے اتنا تک کیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولئک هم المتقون، اے لوگ متقی تے پرہیزگار نے. اولئک هم الراشدون، اللہ رب العزت نے ایک مقام ہوتے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اساں الہ نے دلہ دا امتحان لیا، بار بار امتحان لیا، پھر دلہ دے اندر جھانک کے دیکھیا نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سوائے تقوی اور پرہیزگاری دے اور کوئی چیز نہیں. اسے واسطے اللہ رب العزت نے عام مومنین نے حکم دیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد آن علی امت نو اے سبق دے دیو، اعلان کر کے دس دیو، ساڑھے قرآن مقدس دے ذریعے دس دیو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بعد آن علی امت واسطے فرض لازم ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے جس طریقے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لے کے آئے. پھر ہدایت ہوتے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے ہو اتقوا اللہ، اللہ فرمانے میرے کولو ڈر دے رہو، میرا دل دے اندر خوف پیدا کرو، ڈر پیدا کرو. اتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو، بچو گناہ دے کولو، بچو نافرمانیاں دے کولو، بچو جرمہ دے کولو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ فرمانے اے مومنو، اے ایماندارو، جس وقت بھی گفتگو کرنی ہے، اللہ معاف فرمائے جڑی ہون ساڑی حالت ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ فرمانے پکی تے پختہ گفتگو کرنی، پکی چیز دی آواز لانی ہے، مضبوط چیز دا وعدہ کرنا، یہ نہ ہوئے ایتھے کچھ وعدہ کی کچھ. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ فرمانے جس وقت بھی گل کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تے پکی تے مضبوط کرنی ہے. اللہ فرمانے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے زبان اتے اے انسان تو کنٹرول کر لیا، اس جو سچ بولنا شروع کر دیتا، پختہ وعدہ کرنا شروع کیتا، مضبوط چیز دی گفتگو کرنی. یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرمانے تیرے اعمال دی اصلاح آسان کر دے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تیرے گناہ بھی معاف فرما دے. کتنا آسان چیز. حدیث جی ایک واقعہ آندہ امام الانبیاء میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گول ایک شخص آیا، اس نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں ایمان لینا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑاں گا، میں زنا نہیں چھوڑاں گا، میں چوری نہیں چھڑاں گا۔ یہ ساریاں چیزاں اس نے شمار کی تھیں، اور بھی کئی چیزاں شمار کرن تو بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو سارے کم کرتا رہیں لیکن ایک کم نہ کریں، ایک کم نہ کریں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا آسان سودا، ایک چیز کو تساں منع کر رہے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہ بولی، جھوٹ نہ بولی، وقولوا قولا سدیدا، جھوٹ نہ بولی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولاں گا، وعدہ کر لیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیتا۔ جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس موقع تے موجود سن، وہ خود فرما دیں اساں تھوڑے جائے پریشان بھی ہوئے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اتنی چیزیں دی اجازت دے دیتی، اتنے گناہ دی اجازت دے دیتی اور ایک جھوٹ دی اجازت نہیں دیتی۔ وہ باہر نکلے کچھ دنوں بعد یا کچھ وقت تو بعد واپس آئے، اس نے سارے گناہ چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ اس نے سوچیا کہ پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے میں وعدہ کیتا کہ جھوٹ نہیں بولاں گا۔ وہ چوری واسطے جان لگا تو اس دے دل دے اندر آیا کہ میں چوری کراں گا۔ پیغمبر علیہ السلام پوچھن گے اگر جھوٹ مولے بولیا وعدہ خلافی ہو جائے گی، تے جھوٹ نہیں بولاں گا تو چوری ظاہر ہو جائے گی، میرا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ حدود اللہ نا، میرا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ اسی طریقے زنا دی طرح متوجہ ہویا۔ جس وقت متوجہ ہویا خیال آیا کہ پیغمبر علیہ السلام سوال کرن گے، پوچھن گے، میں وعدہ کیتا جھوٹ نہیں بولاں گا۔ اس نے سارے گناہ چھوڑ کے آگے پیغمبر علیہ السلام دے کول سچی توبہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی ایک نصیحت دی وجہ تو، ایک چیز دی وجہ تو میں سارے گناہ چھوڑ دوں۔ یعنی یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اس واسطے اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تہاڈے گناہ نو معاف فرما دیواں گا بشرطے کہ تہاڈی زبان جو گفتگو پختہ نکلے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ فرمانے جو کوئی میں اللہ دی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ نے فرمایا او بندے نو میں بہت بڑی کامیابی عطا کروں، چھوٹی موٹی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی عطا کرے گا۔ کتنی بڑی کامیابی کہ اللہ جنت دے اندر اپنا دیدار کرانا، اللہ اپنی رضامندی عطا کرن گے۔ جیڑی رضامندی صحابہ واسطے دنیا دے اندر اللہ نے عطا کی تھی وہ عام مومنین واسطے اللہ جنت دے اندر عطا کرن گے، لیکن اس شرط ہوتے کہ ایمان بھی انج ہوئے جس طرح صحابہ دا ایمان ہے اور اعمال بھی اس طریقے ہون جس طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھائے۔ تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڑھا بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی دربار دے اندر قبول فرما لے۔ ما علینا البلاغ۔